السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہانی گھر گھر کی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے نئے آنے والے ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز فوراً موصول ہو سکیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی سٹوری کو۔ نصیر صاحب ایک گورنمنٹ جاب کرنے والے سیدھے سادھے اور شریف آدمی تھے۔ ساری زندگی ایمانداری سے حلال کی روزی کمائی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے رہے۔ ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں۔ نصیر صاحب اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ بچوں کی شادی ہو گئی تو اللہ نے دادا نانا بننے کی بھی خوشی دکھائی۔ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو گود میں کھلا کر بہت خوش تھے، جیسے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا ہو۔ ایک دن نصیر صاحب اپنی بیوی سے کہنے لگے، سکینہ، ہم نے زندگی کا خوبصورت وقت ایک ساتھ گزارا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دی، اب تو ان کے بھی بچے پیدا ہو گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں، کیوں نہ جتنے لمحے ہمارے پاس ہیں ان کو جی لیا جائے۔ تم کیا کہتی ہو؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، اب ہمیں صرف اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ اس بارے میں سوچا تو میں نے بہت کچھ ہے، تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے وادیاں کتنی پسند ہیں۔ ساری زندگی اسی شہر میں رہا اور جاب کی وجہ سے کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اب تو وہ مجبوری بھی نہیں ہے اور نہ ہی بچوں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے آخری دن میں ان وادیوں میں گزاروں جہاں میں برسوں پہلے رہنا چاہتا تھا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں مجھے سکون دیتی ہیں۔ تم کیا کہتی ہو سکینہ؟ سکینہ مسکرانے لگی۔ ان بوڑھی ہڈیوں میں اب جان ہے کہ ان ہواؤں کو برداشت کر سکیں، دیکھ لیں کہیں بیمار نہ پڑ جائیں۔ میں تو ابھی بھی جوان ہوں، تم اپنا بتاؤ۔ سکینہ زور زور سے کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ہاں جی، آپ تو جوان ہیں، مگر میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں نا، پتہ نہیں یہ بوڑھی ہڈیاں ساتھ دیں یا نہ دیں۔ ارے میری جان، کچھ نہیں ہوتا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، فکر مت کرو۔ زیادہ ٹھنڈ لگی تو ہیٹر چلا کے بیٹھی رہنا سارا دن، اور میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کافی پلاؤں گا، پھر تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے اپنے ہاتھ سے کافی پلائیں گے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ سکینہ یہ کہہ کر ہنسنے لگی۔ ہاں مگر ایک بات ہے، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ تمہیں سمندر دیکھنے کا بہت شوق تھا نا، تو میں سمندر بھی دکھاتا ہوں، اور مزید کچھ گھومنے چلیں گے کہیں اور جہاں تم جانا چاہو۔ میرے پاس کافی سیونگز پڑی ہیں، تو ہم آرام سے بہت ساری جگہوں پر گھوم پھر سکتے ہیں اور خوب انجوائے کریں گے، جب تک میں مری میں اپارٹمنٹ بھی خرید لوں گا۔ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو بچوں کو بتا دیجیے گا، کہیں وہ پریشان نہ ہو کہ اس عمر میں ہمارے ابا امی کو لے کر کہاں گم ہو گئے۔ ارے یار، کیا ضروری ہے سب کو بتانا؟ اچھا بتا دوں گا، لیکن ابھی چپ رہنا، میں چاہتا ہوں کہ کام ہو جائے اس کے بعد ہی بتائیں۔ ابھی مجھے اس گھر کو فروخت کرنا ہے، اس کے بعد مری میں اپارٹمنٹ لینا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ان کاموں میں کتنا وقت لگ جاتا ہے، کوئی ایک ہفتے کی تو بات ہے نہیں، تو اس لیے ابھی خاموش رہنا اور کسی کو کچھ مت بتانا۔ جب بتانا ہوگا میں خود بتا دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، نہیں بتاؤں گی، آپ کا جو دل میں آئے وہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب تم ایک کام کرو، تم اپنی جو بھی پیکنگ کرنی ہو کر لو، کچھ دنوں تک ہم کراچی کے لیے نکل جائیں گے، کچھ گھومیں گے پھریں گے، شاید ایک ہفتے سے بھی زیادہ کا پلان بن جائے۔ ٹھیک ہے؟ پھر نصیر صاحب نے کال ملائی۔ السلام علیکم، فاروق صاحب کیسے ہیں؟ اچھا، وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا گھر کو فروخت کرنے کا، تو اس بارے میں آپ نے کچھ کیا؟ بس کوشش کریں کہ 1 مہینے کے اندر اندر کام ہو جائے، اور پیمنٹ بھی میں پوری لوں گا، کیونکہ آگے میں نے اپارٹمنٹ بھی لینا ہے، تو اس کام میں بھی آپ کی مدد چاہیے ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی کال کا انتظار کروں گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر کال بند کر دی۔ اچھا پھر خوبصورت بیگم، میری بات سنو، اب تم اپنا پلان بتاؤ، کراچی اور اسلام آباد کے علاوہ تمہیں کہیں اور گھومنا ہے؟ 1-2 ہفتے گھومنے چلتے ہیں، اس کے بعد شفٹنگ بھی کرنی ہوگی۔ نصیر صاحب، گھومنے کے لیے تو پوری دنیا پڑی ہے، یہ تو پھر 2 شہر ہیں، ابھی فی الحال اتنا ہی کافی ہے، اس کے بعد سانسوں نے اجازت دی تو کوئی اور پلان بنائیں گے، مگر ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، مگر اب جلدی سے روان ہو جاؤ، تھکن کو حاوی مت ہونے دینا۔
میں تمہیں بہت سارا گھمانا چاہتا ہوں تاکہ تم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت مت کرو کہ میرے شوہر نے تو مجھے گھمایا پھرایا ہی نہیں۔ دیکھو اب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی بچوں کی، نہ جاب کی، نہ کوئی اور مسئلہ، تو کیوں نہ ہم اپنی باقی کی زندگی کو مکمل طور پر انجوائے کریں۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا کیا کیا سامان پیک کرنا ہے، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ دیکھو بھائی، تمہیں جو سمجھ میں آتا ہے تم کرو، میں تو کرتا ہوں آرام۔ میرا کام ہے تمہیں گھمانا اور تمہیں خوب انجوائے کرانا۔ اب یہ سارے معاملات تمہارے ہیں، تم جانو اور تمہارے کام جانے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پیکنگ کر کے پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ تقریباً 2 دن لگیں گے پیکنگ کرنے میں۔ پیکنگ ہو گئی تو نصیر صاحب اور سکینہ دونوں ہی کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جانے سے پہلے سکینہ نے اپنی بیٹی کو کال کی اور اسے اپنے جانے کی اطلاع دی، اور نصیر صاحب نے بیٹے کو کال کی اور اسے جانے کی اطلاع دی۔ انہیں بس اتنا بتایا کہ ہم 1 ہفتے کے لیے کراچی جا رہے ہیں، وہاں پر سمندر دیکھیں گے، کچھ گھومیں گے پھریں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ دونوں بچوں نے خوشی کا اظہار کیا اور الوداع کہا۔ نصیر صاحب اپنی بیوی سکینہ کو لے کر کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹکٹیں بک ہو گئیں اور وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ ابھی کراچی پہنچے ہی تھے کہ ایک کار سے ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں بہت شدید زخمی ہو گئے۔ قسمت سے نصیر صاحب تو بچ گئے، ان کو ہلکی پھلکی چوٹیں لگی، مگر سکینہ کو بہت شدید چوٹیں آئیں۔ ہسپتال لے جایا گیا، وہاں جا کر پتہ چلا کہ ان کے دماغ پر چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے شک ہے کہ شاید انہیں برین ہیمریج ہو گیا ہو، مگر ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہت سارے ٹیسٹ ہوئے، مگر اس سے پہلے کہ پتہ چلتا وہ کوما میں جا چکی تھی۔ ٹیسٹ رپورٹ آنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کو برین ہیمریج ہو گیا ہے۔ نصیر صاحب بہت روئے، یا خدا یہ کیا ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زاروں کی طرح رونے لگے۔ ڈاکٹرز نے نصیر صاحب سے کہا جب تک ان کا آپریشن نہیں ہوتا تب تک ہم مریض کو وینٹیلیٹر پر رکھیں گے، اگر وینٹیلیٹر سے ہٹایا گیا تو ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ نصیر صاحب نے ڈاکٹر سے کہا میں پیسوں کا انتظام کرتا ہوں، جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہو جائے گا میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے تو نصیر صاحب اس دکھ اور تکلیف کے عالم سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ وینٹیلیٹر کا روز کا خرچہ تو وہ افورڈ کر پا رہے تھے، مگر آپریشن کے 25 لاکھ کہاں سے لائیں؟ نصیر صاحب نے فوراً کال کی اور مکان سیل کرنے کے لیے مزید فورس کرنے لگے اور بتایا کہ ان کی بیوی کا آپریشن ہے اور ہم نے جلد سے جلد پیسے چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو کال کی اور انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، مگر بیٹے نے یہ کہہ کر کہ میرے پاس تو کوئی سیونگز بھی نہیں ہے اور سیلری بھی میری معقول ہے، اب اس سچویشن میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اگر مجھ سے کچھ بن پڑا تو میں ضرور کروں گا۔ وہاں سے مایوس ہو کر نصیر صاحب نے بیٹی کو کال کی۔ بیٹی نے بھی اپنے شوہر اور سسرال کا کہہ کر کوئی خاص امید نہیں دلائی، وہ کرتی بھی تو آخر کتنا کر لیتی۔ اب آخری حل یہی تھا کہ گھر کو سیل کیا جائے، مگر بیٹے نے یہ کہہ کر کہ ابا یہ ہماری آخری پراپرٹی ہے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ زندگی میں اور بھی 1000 مسائل ہیں، آپ یہ سیل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آخر کبھی نہ کبھی تو امی کو اس دنیا سے جانا ہے، تو کیا آپ اس آخری امید کو بھی ختم کر دیں گے؟ اگر پھر بھی وہ نہ بچیں تو ہم کیا کریں گے؟ بیٹے کے یہ الفاظ سن کر نصیر صاحب کو بہت تکلیف ہوئی۔ آج انہیں اپنے بیٹے سے نفرت ہو رہی تھی، وہ اس کو کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا نکلا۔ بیٹی بھی مجبور تھی، کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ نصیر صاحب نے بیٹے کو خوب برا بھلا کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسے الفاظ کہتے ہوئے، یہ پراپرٹی تمہاری نہیں میری ہے، میرا جو دل آئے گا میں وہ کروں گا، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ ادھر سے گھر سیل نہیں ہو رہا تھا، اتنے کم ٹائم میں آخر کون خریدتا پراپرٹی؟ ڈیلرز نے بھی جب دیکھا کہ نصیر صاحب اس وقت بہت مجبور ہوئے کھڑے ہیں تو انہوں نے گھر کی بہت ہی مناسب قیمت لگائی۔ پہلے تو نصیر صاحب نے صاف انکار کر دیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ انہیں اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت ہے، مجبور ہو کر آخرکار وہ مان گئے اور مکان کو ایک گھٹیا سی قیمت پر سیل کرنے کے لیے انہوں نے حامی بھر لی۔ مگر بیٹا بھی بضد تھا کہ یہ گھر سیل نہیں کرنا۔ جب نصیر صاحب کو کہیں سے کچھ نظر نہ آیا تو وہ ایک دن خاموش بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ کوئی دوست بھی ایسا نہیں ہے جس سے پیسے مانگے جائیں۔ اس تکلیف کے عالم میں وہ مسلسل پیدل چل رہے تھے اور سوچے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ان کی نظر اپنی ایک بہت پرانے دوست پر پڑی۔ نیلوفر ان کی یونیورسٹی فیلو تھی جو نصیر صاحب سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر نصیر صاحب سکینہ سے محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے نیلوفر کو صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں سکینہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
نیلوفر بھی خاموش رہ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ نصیر صاحب کی جب نیلوفر پر نظر پڑی اور اس کی نصیر صاحب پر نظر پڑی تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ ہیلو ہائی کیا اور گپ شپ کرنے لگے۔ گپ شپ کرنے کے لیے وہ دونوں ایک کیفے میں گئے۔ وہاں جا کر ڈھیر ساری باتیں کی۔ نصیر صاحب کو اتنا کمزور اور بے چین دیکھ کر نیلوفر نے پوچھا، کیا ہوا نصیر؟ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ تم بہت تھکے ہو یا پھر بیمار ہو؟ کیا کوئی ٹینشن ہے؟ نصیر صاحب نے اسے اپنی بیوی کے برین ہیمریج کا نہیں بتایا، بس اسے یہ بتایا کہ میری بیوی بہت بیمار ہے اور انہیں اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت نصیر صاحب کے ہاتھ میں ایک فائل بھی تھی جو سکینہ کی تھی۔ نیلوفر نے اس فائل کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ فائل سکینہ کی ہے۔ کچھ دیر بعد نصیر صاحب واش روم گئے۔ نصیر صاحب کے واش روم جانے کے بعد نیلوفر نے اس فائل کو کھول کر دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی اور پریشان ہو گئی اور بہت شدید تکلیف میں آ گئی کیونکہ اب تو ٹائم نیلوفر کے پاس بھی نہیں تھا۔ نیلوفر کو بھی کینسر تھا۔ اس نے سوچا کہ میں بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہوں، کیوں نہ میں نصیر کی مدد کروں، آخر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ خیر، وہ اس وقت چپ کر گئی۔ نصیر صاحب جب واش روم سے ہو کر آئے تو نیلوفر نے ان سے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گی کہیں سے پیسے ارینج کر سکوں، اور اگر جیسے ہی کوئی انتظام ہوتا ہے تو وہ اسے کانٹیکٹ کرے گی۔ دونوں نے چائے پی، پھر وہاں سے چلے گئے۔ وہاں سے جانے کے بعد نصیر صاحب نے اپنے پیسوں کے انتظامات مزید شروع کر دیے، مگر کہیں سے کوئی اچھا رسپانس نہیں آ رہا تھا، نہ ہی اولاد نے کوئی اچھا رسپانس دیا۔ نصیر صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کیا فائدہ ایسی اولاد پیدا کرنے کا؟ اس اولاد کی خاطر ہم نے پوری زندگی اپنی وقف کی ہے۔ میں اور سکینہ زندگی میں کبھی کہیں گھومنے نہیں گئے، یہ سوچ کر کہ یہی پیسے بچوں پر لگ جائیں گے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے گی، ان کو ایک اچھا لائف سٹائل مل جائے گا۔ آج ان کو تو اچھا لائف سٹائل مل گیا، مگر میرے ہاتھ سے سکینہ جا رہی ہے۔ یا خدا، میں کیسے اپنی شریک حیات کو بچاؤں؟ وہ مجھے اکیلا کر کے کیسے جا سکتی ہے؟ نصیر صاحب ابھی یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ ڈاکٹر کی کال آئی۔ نصیر صاحب، آپ ہسپتال فوراً پہنچے، پیشنٹ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، ہمیں جلد سے جلد ان کا آپریشن کرنا پڑے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ مزید سروائیو نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، مگر پیسوں کا انتظام کیسے کروں؟ نصیر صاحب سوچ میں پڑ گئے اور رونے لگے۔ نصیر صاحب نے کراچی کی تیاری پکڑی اور وہ کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے بیٹے کو کال کر کے بتایا، تمہاری ماں کی طبیعت اب بہت زیادہ خراب ہے، ہو سکے تو کراچی آ جانا، شاید یہ آخری ملاقات ہو۔ پھر انہوں نے بیٹی کو کال کی اور اسے بتایا۔ بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سونا پڑا ہے اس کو سیل کر دیں۔ زیادہ تو نہیں کر سکتی، لیکن اتنا ہی کر سکتی ہوں جو میرے بس میں ہے۔ مگر نصیر صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، باقی پیسوں کا انتظام ہو جائے گا تو یہ بھی ہو جائے گا، تمہیں زیور بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے شوہر یا سسرال میں سے کسی کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے بیٹی کا گھر خراب ہو۔ اصل میں نصیر صاحب اپنی اولاد کے اس رویے کی وجہ سے کافی مایوس ہو چکے تھے، خاص طور پر اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ بیوی کی طبیعت کافی سنبھل چکی ہے، مگر ڈاکٹرز بار بار سرجری کا بول رہے ہیں، مگر ابھی پیسوں کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ نصیر صاحب نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح سے گھر سیل ہو جائے، کیونکہ ان کے پاس جو سیونگز تھیں وہ بھی بہت کم تھی، جو کہ پہلے سے ہی علاج پر لگ رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد ان کی دوست نیلوفر نے کال کی، نصیر تم کہاں ہو؟ میں کراچی ہوں، خیریت؟ ہاں خیریت ہے، مجھے تم سے ملنا ہے۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، تم جانتی ہو میری بیوی کا علاج چل رہا ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، اسی لیے ملنا ہے۔ کیا مطلب؟ تم ملو گے تو تمہیں بتاؤں گی۔ اچھا تم رکو، میں کچھ دن تک وہاں آؤں گا۔ نہیں، ایک کام کرتے ہیں، میں یہی کراچی آ جاتی ہوں، تم آنے کی تکلیف مت کرو۔ ٹھیک ہے، جیسا تمہیں مناسب لگے۔ سب خیر ہے نا؟ ہاں سب خیر ہے۔ نیلوفر کراچی پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ہسپتال میں سکینہ کو دیکھنے چلی گئی، پھر ہسپتال کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر دونوں نے گپ شپ کی۔ ہاں نیلوفر، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ دیکھو نصیر، یہ کچھ پیسے ہیں جو میں تمہارے اکاؤنٹ میں سینڈ کر رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا، مگر اتنی بڑی رقم میں نہیں لے سکتا۔ دیکھو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ میرے کسی کام کے نہیں ہے، میری کچھ سیونگز تھی جو کافی ٹائم سے پڑی ہوئی تھی، بس وہی تمہیں دے رہی ہوں۔ اب تم بتاؤ میں ان کا کیا کروں گی جو میرے کسی کام کے بھی نہیں ہے۔ اصل میں نیلوفر نے اپنی کوئی پراپرٹی سیل کی تھی، وہ بھی جانتی تھی کہ اس کے بھی اس دنیا میں بہت گنتی کے دن رہ گئے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی جو اس سب کے وارث بنتی،
اور اتنے سال بعد اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اور نصیر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھے کینسر ہے اور میں نے اپنی پراپرٹی سیل کر کے یہ اماؤنٹ تمہیں دی ہے۔ خیر جب نصیر مان گیا تو اس نے وہ رقم ٹرانسفر کر دی۔ پیسوں کا انتظام ہوتے ہی نصیر صاحب نے اپنے دونوں بچوں کو انفارم کیا، ان کو بتایا کہ بہت جلد ہی تمہاری ماں کا آپریشن ہونے والا ہے، اگر تم لوگوں کو ٹائم مل جائے تو کراچی آ جانا۔ ادھر سے نصیر صاحب نے ڈاکٹرز کو بھی اطلاع دے دی کہ پیسوں کا انتظام ہو چکا ہے، آپ آپریشن کی تیاری کریں۔ انہوں نے آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ 3 بڑے ڈاکٹرز کو کال کر کے بلوایا جو کسی دوسرے شہر میں تھے، اور ان میں سے ایک ڈاکٹر دبئی گیا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس کو اطلاع دی گئی کہ آپریشن کرنا ہے اس نے 1 دن کے بعد آنے کا وعدہ کیا۔ ابھی 2 دن تھے آپریشن میں۔ نصیر صاحب کا بیٹا اور بیٹی بھی کراچی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اب سب کو اس بات کا انتظار تھا کہ 2 دن بعد آپریشن ہوگا، اور سب پر امید تھی کہ سکینہ بچ جائے گی۔ نصیر صاحب پر امید تھے کہ اب سکینہ بچ جائے گی، مگر وہ بہت تکلیف میں بھی تھے۔ دل میں ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے۔ ڈاکٹرز نے امید دلائی کہ آپ ٹینشن مت لیں، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا اور آپریشن کامیاب ہوگا۔ نیلوفر بھی وہیں موجود تھی، سب بچے وہاں آ گئے۔ انہوں نے اپنی ماں کو ایک نظر دیکھا جو موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ سب اس کشمکش میں تھے کہ پتہ نہیں وہ اس جنگ کو جیت پاتی ہیں یا نہیں۔ سب دعا کو تھے۔ ڈاکٹرز بھی 1 دن کے بعد وہاں پہنچ گئے، مگر ابھی دبئی والے ڈاکٹر کا انتظار تھا، اس کو آنے میں ابھی 1 دن تھا۔ ادھر سے سکینہ کی اچانک انگلیوں نے حرکت کی۔ وہاں پر جو نرس موجود تھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، فوراً بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر صاحب پیشنٹ کی انگلیوں نے حرکت کی ہے، آپ آ کر چیک کر لیں۔ کیا اس کی انگلیوں نے حرکت کی ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کچھ ریکور کریں گے اور یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ڈاکٹر بھاگ کر سکینہ کے پاس آیا۔ جب انہوں نے آ کر چیک کیا تو وہ واقعی حرکت کر رہی تھی، مگر کچھ لمحے کے بعد۔ ڈاکٹرز اور بھی زیادہ پر امید ہو گئے تھے۔ انہوں نے نرس سے کہا کہ جا کر نصیر صاحب کو بلا کر لے آؤ، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ان کو یہ خوشخبری سنانی چاہیے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ پیشنٹ کی انگلیاں حرکت کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کافی بہتر ہو گئی ہیں اور خود سے ریکور کر رہی ہیں۔ اب آپریشن کامیاب ہونے کے چانسز اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ نرس خوشی سے بھاگی کیفیٹیریا میں گئی جہاں نصیر صاحب بیٹھے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ نصیر صاحب میز پر اپنے بازو پر سر رکھے سو رہے تھے۔ پہلے اس نے سوچا کہ ان کو نہیں اٹھاتی، لیکن پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ نصیر صاحب کو یہ لازمی بتانا ہے۔ پھر اس نے ہمت کی اور نصیر صاحب کو اٹھانا شروع کیا۔ نصیر صاحب جب وہ نہیں اٹھے تو اس نے اپنے ہاتھ سے ان کو ہلایا۔ نصیر صاحب آپ کو ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ نصیر صاحب کو 1-2 بار اس نے آرام سے ہلایا مگر وہ پھر بھی نہیں اٹھے۔ پھر اس نے تھوڑا سا مزید زور سے ان کو اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے زیادہ زور سے جھنجھوڑا، نصیر صاحب کا جسم لڑکھڑا سا گیا اور نرس ڈر گئی۔ فوراً نبض چیک کی تو پتہ چلا کہ نصیر صاحب اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ خدایا یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اچھی طرح سے نصیر صاحب کو چیک کیا تو وہ واقعی اس دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ نرس فوراً ڈاکٹر کے پاس آئی اور ان کو بتایا۔ جب ڈاکٹر نے ان کا پراپر چیک اپ کیا تو وہ واقعی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر چکے تھے۔ اف خدایا یہ کیا ہوا؟ جس شخص نے اپنی بیوی کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی وہ پہلے ہی خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، جبکہ ابھی اس کی بیوی کا آپریشن ہونا باقی ہے۔ ڈاکٹر نے افسوس کرتے ہوئے کہا اور نرس سے کہا کہ جاؤ ان کی فیملی کو اطلاع کر دو۔ نرس نے دونوں بچوں اور نیلوفر کو اطلاع دی کہ نصیر صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سنتے ہی سب کے پاؤں سے جیسے زمین نکل گئی ہو، بچے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور نیلوفر کی حالت ایسی ہوئی کہ جیسے اس کا بھی آخری ٹائم آ چکا ہو۔ اب ہم امی کو کیا بتائیں گے کہ ابو ان سے پہلے چلے گئے؟ ان کو بچانے کی خاطر جس بندے نے اتنی کوشش کی وہ خود ہی خدا کو پیارا ہو گیا۔ وہاں پر کھڑے سب کے سب سوگ کے عالم میں تھے۔ نصیر صاحب کی فیملی کے علاوہ ڈاکٹرز بھی افسوس کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ نصیر صاحب اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے، اس کا ثبوت اس کی اپنی اولاد اور نیلوفر کو ہوا تو سب حیران بھی تھے اور تکلیف کے عالم میں رہ گئے۔